نئے پاکستان میں عمران خان نیا ہے، وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ماشاءاللہ ان کے گورنر صاحبان ہیں وہ نئے ہیں، اور ان کی کابینہ نہیں ہے پرانے چہروں کے ساتھ. تو یہ بہت کافی نئی تبدیلی ہے. تو ابھی تک تو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں جتنا ٹائم ہوا ہے اس میں تو شاید اچھا کام ملکی سطح پہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جمہوری نظام میں کاموں میں ٹائم لگتا ہے. اور دعوے اچھے کیے ہیں ابھی تک فی الحال، کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم ہے حکومت میں کچھ کرنے کا، کارکردگی دکھانے کا، وہ ابھی بہت کم ہے. جہاں تک ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم ایک ڈی فیکٹو سچویشن میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اتحاد کا حصہ بنی ہے. اور اس میں سب سے اہم جو نقطہ تھا یا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کراچی میں ہمیں عوامی مسائل تھے، ہم نے عوام کا ووٹ لیا ہے، ہم نے ان کو وہ ڈیلیور کرنا تھا. اور جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات چلے آ رہے تھے. تو ان کے ساتھ چونکہ کوئی ایگزسٹنس ہمارے لیے مشکل تھی، اس لیے ہم نے وفاقی حکومت کا ساتھ دیا، اس وجہ سے تاکہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کراچی میں ہوں وہ ہم انشور کروا سکیں، تاکہ کراچی کا جو ہمارا ووٹر ہے وہ مطمئن ہو سکے. میرے خیال میں سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں ان میں اپوزیشن کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، حکومت کا اپنا پریشر ہوتا ہے. اینڈ آف دا ڈے پریشر سے نہیں ہوتے، اینڈ آف دا ڈے مفادات کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. سیاست ہے ہی مفادات کی مینجمنٹ کا نام. حکومت کا نیگیٹو امپیکٹ تو ہمارے اوپر آ رہا ہے، نیگیٹو اثرات حکومت کے جو ہیں وہ ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ کوئی نہیں مل رہا اور ہم اپنے عوام کو کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، مطمئن نہیں کر پا رہے. تو ہم اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے دوسری طرف بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس میں پریشر کا کوئی ایشو نہیں ہے. حکومت اپوزیشن تو اس وقت ان کا پریشر ایم کیو ایم پر نہیں ہے، ان کا پریشر پوری حکومت پر ہے، اور اسی طرح حکومت بھی کاؤنٹر کر رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ پیشن گوئی کرنے والا اگر بجائے ایم کیو ایم پہ فوکس کرنے کے اوور آل حکومت کے حوالے سے بات کرے تو شاید کوئی اس کا کوئی زیادہ مطلب نتیجہ خیز کوئی اور کوئی منطقی وہ ہو سکتی دلیل ہو سکتی ہے. آصف علی زرداری صاحب کو نیب نے دوران تفتیش گرفتار کیا ہے، ابھی ان کو عدالت نے سزا نہیں دی، وہ تفتیش کے دوران حراست میں ہیں. کیونکہ سندھ کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، ان کی میجورٹی ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے آپس میں کافی عرصے سے آپس میں ایک اختلاف ہے، بے شک چند سالوں سے ہے. اب وہ اختلاف کچھ اس نوعیت کا سیاسی اختلاف ہے کہ سندھ کے اندر جو شہری علاقے ہیں جہاں سے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ ملا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسیاں وہ عوام دشمن پالیسیاں ہیں، وہ فنڈ نہیں دے رہی، وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. جو بلدیاتی اداروں کو جو اختیارات ملنے چاہیے تھے وہ تقریباً سب کے سب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کا جو نظام ہے وہ سارا وفاق نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. واٹر مینجمنٹ بورڈ ہے، انہوں نے صوبائی حکومت نے، حالانکہ یہ بلدیاتی نظام والوں کا، بلدیاتی اداروں کا اختیار ہونا چاہیے. کراچی کی صفائی، گندگی وہاں سے جمع کر کے باہر پھینکنا، یہ اصولی طور پر بلدیاتی نظام اداروں کا کام ہوتا ہے، وہی یہ کرتے ہیں، میونسپیلٹی کرتی ہے. کراچی میں یہ کام بھی صوبائی حکومت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ ڈسپوزل جو ہے وہ صوبائی حکومت نے رکھا ہوا ہے. اب الزام ہم پر لگتا ہے، عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ میئر ہیں، آپ کونسلرز ہیں، آپ بلدیاتی نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو آپ یہ مسائل حل کریں. قانونی طور پر ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی اس کے لیے جو فنڈ ہے وہ صوبائی حکومت اپنے اداروں کو بھی نہیں دے رہی اور ہمیں بھی نہیں دے رہی. تو ہمارے یہ بڑے سیریس مسائل ہیں.